نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب دو فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آتے ہیں تو ان کے گھر گنڈے جمع ہو جاتے ہیں۔ جب انہیں مخبری کرتی ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کہ ہمارے ہاں تو بہت خوش شکل نوجوان آئے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ تم رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام سے فرشتے کہتے ہیں اور تم ان سب کے پیچھے رہو اور تم میں سے کوئی بھی مڑ کر نہ دیکھے اور وہاں جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوط کو اس بات کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر والے جو تھے وہ خوشی خوشی ان کے ہاں آ جاتے ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام ان کی منت کرتے ہیں کہ یہ تو میرے مہمان ہیں، لہٰذا مجھے ذلیل نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ کہنے لگے ہم نے تجھے اسی بات سے منع کیا تھا کہ تم دنیا جہان کی حمایت نہ کیا کرو۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 75 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین۔ لوط نے کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ ایک مطلب تو وہی ہے جو آیت کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو ان کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، حالانکہ پہلے یہی لوگ ان بیٹیوں کا رشتہ طلب کرتے تھے۔ آپ نے ان لوگوں کی بدکاری دیکھ کر رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ دوسرا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے، لہٰذا آپ قوم کی بیٹیوں کے بھی روحانی باپ تھے اور آپ نے انہیں کہا کہ تمہارے گھروں میں جو تمہاری بیویاں ہیں وہ بھی میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں اپنی شہوت رانی پوری کرنی ہی ہے تو ان سے جا کے پوری کر لو۔ آیت نمبر 72۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ یعمہون۔ اے نبی آپ کی عمر کی قسم اس وقت وہ اپنی مستی میں دیوانے ہو رہے تھے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ اکرام و افضال کوئی چیز نہیں پیدا کی۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان عزیز کے علاوہ کسی اور کی جان کی قسم بھی کھائی ہو۔ یہی قسم کھا کر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس وقت ان خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر وہ اپنی شہوت رانی میں مستی میں اندھے ہوئے پڑے تھے اور دیوانے بنے ہوئے تھے کہ ایسا شکار شاید ہی انہیں بعد میں میسر نہ آئے۔ آیت نمبر 73۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ۔ آخر سورج نکلنے کے وقت انہیں زبردست دھماکے نے آ لیا۔ آیت نمبر 74۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ پھر ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور ان پر کنگھڑ کی قسم کے پتھر برسائے۔ یہ کل 4 بستیاں تھیں جو کہ تباہ ہوئی تھیں، جن میں 4 لاکھ لڑنے والے مرد موجود تھے اور یہ سب بدکار اور مجرم تھے۔ جبرائیل نے اس پورے خطہ زمین کو اپنے پروں پر اٹھایا اور پھر فضا میں بلندی پر لے کر انہیں زمین پر پٹخ دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک زبردست دھماکے کی آواز پیدا ہوئی۔ اس پر بھی اللہ کا غضب کافی نہ ہوا تو پھر اسی خطہ زمین کے اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی، چنانچہ یہ خطہ زمین کی سطح سمندر سے 400 کلومیٹر تک نیچے چلا گیا اور اوپر پانی آ گیا۔ یہی پانی بحر میت یا غرقاب لوط ہے جسے ہم ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ آیت نمبر 75۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ۔ بلا شبہ اس واقعے میں بھی صاحب فراست لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ یہاں پہ متوسمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرائن و علامات اور آثار سے کسی نتیجے پر پہنچنے کی اہلیت رکھتے ہوں، لیکن غور و فکر اور دھیان کرنے والے اہل دانش کے لیے اس واقعہ لوط میں عبرت کے بہت سے نشانات موجود ہیں، لیکن جن لوگوں نے سبق حاصل نہیں کرنا وہ حکمت سے ان بھرے ہوئے واقعات سے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو
تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔